وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی ولی عہد اور ترک صدر کے ہمراہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر بیان میں کہا یہ معاہدہ 3 برادر اسلامی ممالک کے درمیان دوستی، امن اور سلامتی کے مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے دعا کی تاریخی معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن و استحکام کی اعلیٰ مثال ثابت ہو، تینوں برادر ممالک سمیت پوری مسلم امہ کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنے۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی انتھک کاوشوں، غیر معمولی لگن اور بے مثال خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا فیلڈ مارشل کی شبانہ روز محنت نے اس عظیم مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی دارالحکومت ریاض میں جشن کا سماں ہے۔ ریاض کے معروف کنگڈم ٹاور کو تینوں ممالک کے قومی پرچموں کے رنگوں سے روشن کیا گیا ہے۔ شہر کی اہم شاہراہوں اور مقامات کو بھی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ ہر طرف تینوں برادر ممالک کی دوستی اور یکجہتی کے رنگ نمایاں ہیں۔ حکومت نے پیٹرول 2 روپے 20 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ رد و بدل نے شدید مالی بحران سے دوچار کر دیا۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے پیر کو ہنگامی اجلاس بلایا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک گیر ہڑتال اور پیٹرول پمپ بند کرنے کے آپشن پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے وفاقی وزیر پیٹرولیم کو خط بھیج کر مسائل کے حل کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے چھوٹے اور درمیانے درجے کے پیٹرولیم ڈیلروں کے لیے کاروبار چلانا مشکل ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، تصادم نہیں۔ اپنے مسائل کا قابل عمل حل چاہتے ہیں۔ حکومت سندھ اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے آج ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اوان کے مطابق حکومت سندھ گڈز ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے۔ میٹنگ میں کمشنر کراچی، سیکریٹری ٹرانسپورٹ، سیکریٹری ایکسائز، ڈی آئی ٹریفک، ڈی آئی ڈرائیونگ لائسنس، آر ٹی اے اور پی ٹی اے سیکریٹری موجود تھے۔ ملک شہزاد اوان نے کہا کہ آج سے گڈز ٹرانسپورٹر غیر معینہ مدت تک ملک گیر ہڑتال پر جا رہے ہیں۔ میڈیکل بورڈ پر اتفاق ہو گیا۔ پراسرار حالات میں مرنے والے کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی آج صبح 11 بجے ہوگی۔ جمعے کو قبر کشائی کا عمل تنازع کے نظر ہو گیا تھا۔ قبر کشائی کے لیے عدالتی عملہ، مجسٹریٹ اور 2 میڈیکل بورڈ کے ارکان قبرستان پہنچے، لیکن میڈیکل بورڈ کی تشکیل پر شدید اختلافات اور والدین کے تحفظات کے باعث قبر کشائی مؤخر کر دی گئی۔ محکمہ صحت سندھ نے سب سے پہلے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ قبر کشائی آج ہوگی۔ سلمان لودھی مزید تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ بتائیے سلمان۔ کہ نوجوان تاجر میر رضا کی موت کیسے ہی ہوئی، اس کے حوالے سے تحقیقات کے لیے آج جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ ممکنہ طور پر 11 بجے یہاں پر پہنچے گی، قبر کشائی کی جائے گی، نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ 8 رکنی کمیٹی جو سب سے پہلے بنائی گئی تھی وہ دوبارہ بحال کر دی گئی ہے۔ 8 رکنی کمیٹی آج 11 بجے کے قریب یہاں پر قبرستان پہنچے گی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ اس وجہ سے اہم قرار دی جا رہی ہے کیونکہ جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے میر رضا کے والد اور دوسرے افراد، کئی افراد کی جانب سے کہ اسے قتل کیا گیا، تو یہ اس رپورٹ کی روشنی میں بات واضح ہو جائے گی کہ آیا یہ واقعہ خودکشی ہے یا قتل۔ پولیس کہتی ہے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے یہ جو کمیٹی قبر کشائی کے بعد نمونے حاصل کرے گی، اس کی رپورٹ خاصی اہم ہے۔ کراچی کے ضلع وسطی کے علاقے سمن آباد میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران قبضہ مافیا نے ضلع انتظامیہ کے افسران پر حملہ کر دیا۔ آپریشن میں مقامی پولیس، کے ایم سی انتظامیہ بھی شامل تھی۔ ہوٹل مالکان اور ان کے کارندوں نے ٹیم پر حملہ اور زد و کوب کیا۔ ایف آئی اے کے اسلام آباد میں کارروائی، کسٹمز کے 3 افسران کو رشوت اور بھتہ خوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان ایک سپرنٹینڈنٹ اور 2 انسپیکٹر شامل ہیں۔ ملزمان نے کسٹمز کے کیس میں رعایت دینے کے عوض 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ معاملہ 25 لاکھ میں طے پایا۔ ملزمان نے رقم نہ دینے پر خاندان کو مقدمے میں ملوث کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ایف آئی اے نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں سیکٹر I-8 کے کیفے میں چھاپہ مارا۔ کسٹمز انسپیکٹر کو 5 لاکھ رشوت کی پہلی قسط لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ موبائل کی فورینسک سے رقم بٹورنے اور خاندان کو ہراساں کرنے کا ثبوت مل گیا۔ مونسون کی بارشوں نے سیاحتی مقام ناران کی خوبصورتی میں طلسماتی رنگ بھر دیے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد ناران کے منفرد موسم سے خوب لطف اٹھا رہی ہے۔ ناران سے تفصیل بتا رہے ہیں طاہر شہزاد۔
کاغان کے سیاحتی مقامات نارا، پٹاکنڈی اور پیسر یہ تو ہر موسم میں ان کی خوبصورتی بے مثال ہے، تاہم برسات کے موسم میں بارش کے بعد یہاں کی خوبصورتی میں ایک علیحدہ رنگ بھر دیا گیا ہے۔ موسم لاجواب ہے، کبھی بارش کبھی دھوپ۔ تو ایک میسیج میں اور یہاں پر دینا چاہوں گی کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں، پاکستانی عوام، یہ کتنا کچرا پھیلایا ہوا ہے، یہ گند مارا ہوا ہے، ڈسٹ بن لگی ہوئی ہیں، گورنمنٹ نے اتنی زیادہ سہولت دی ہوئی ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں ڈالو۔ KDA کے سمیت جتنے بھی انتظامی ادارے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ ناران کی خوبصورتی تاحیات رہ سکے۔ جی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ برقرار ہے۔ آج بھی PDMA کے مطابق بارش کا امکان مزید جانتے ہیں رمضان مجید سے۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں وقفے سے جاری ہے۔ آج بھی PDMA کے مطابق شہر لاہور میں دن کے اوقات اور شام کے وقت جو ہے وہ بارش کا امکان ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح سے پنجاب کے دیگر اضلاع کے اندر بھی غیر معمولی مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر لاہور کی اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مانسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ مظفر گڑھ کے علاقے رنگپور میں 15 سالہ لاپتہ طالبہ کا بیگ اور جوتے دریا کنارے ملنے پر ریسکیو نے دریائے چناب میں ریسکیو آپریشن جاری کر دیا۔ 15 سالہ جویریہ میٹرک کے رزلٹ میں نمبرز کم آنے پر دل برداشتہ تھی اور گزشتہ روز سے لاپتہ تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید فریاد ٹوکر سے۔ جی بالکل، اس وقت موجود دریائے چناب پر صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ دن جو ہے وہ 15 سالہ جاویریہ گھر سے اسکول کے لیے گئی اور پھر جو ہے وہ واپس نہیں آئی۔ لائقین کا یہ کہنا ہے کہ بچی کی میٹرک کے رزلٹ میں جو ہے وہ اس پہ پتہ چلا ہے کہ اس کی ریاضی کے مضمون میں جو ہے وہ سپلی آئی، جس کے بعد جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے جو ہے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ سانو آئی سویرے دریا تے ملی ہے، جتی پئی آئی تے ادا بیگ ہی پیا ہے۔ سانو مہربانی کر کے تے جلدی کوشش کرو دریا بچی ملی جائے۔ کا یہ کہنا ہے کہ پانی کے تیز بہاؤ کے سبب جو ہے لاش ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور اہل علاقہ نے اور لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ سرچ آپریشن کا دائرہ کار کو وسیع کیا جائے تاکہ جو بچی کی ڈیڈ باڈی ہے وہ مل سکے۔ جی، پاک جنوبی کوریا ہاکی ٹیسٹ سیریز کا چوتھا اور آخری میچ مہمان ٹیم کے نام اسلام آباد کے نصیر بندہ اسٹیڈیم میں جارحانہ کھیل دکھاتے ہوئے 6-2 سے میدان مار لیا۔ سیریز 3-1 سے شاہینوں کے نام رہی۔ قومی ٹیم کو ٹرافی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی نے دی۔ تماشائیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ فلائنگ ہارس اولمپئن سمیع اللہ نے بھی اسٹیڈیم میں فائنل دیکھا۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ الہ آباد کی مارکیٹوں میں سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز کی خریداری جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مشتاق چودھری سے جو ایک سٹال پر موجود ہیں۔ دیگر شہروں کی طرح الہ آباد میں بھی 14 اگست کے حوالے سے بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ الہ آباد کے چھوٹے اور بڑے بازاروں میں سبز ہلالی پرچم کی بہار آ چکی ہے۔ اسی حوالے سے ایک میرے ساتھ شہری موجود ہے، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ 14 اگست کے دن کو جو ہے وہ ہمارے بڑوں نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر حاصل کی ہیں تاکہ ہمارے جو چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں وہ اس دن کو یاد رکھ سکے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ انہوں نے پاک فوج کو زندہ باد بھی کہا ہے اور انہوں نے اس دن کے حوالے سے یہ کہا کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ جی، ضلع ہری پور میں طویل عرصے سے تعینات محکمہ مال کے عملے کے تبادلے کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ہری پور اصلاح الدین کے مطابق 77 پٹواریوں کے تبادلے کیے گئے۔ عوامی مفاد میں فیلڈ ریونیو سٹاف اور منسٹریل سٹاف کو دوسری جگہ تعینات کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے تمام متعلقہ حکام کو احکامات پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ مقامی عمائدین نے ڈپٹی کمشنر کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ کئی پٹواریوں کے خلاف عرصے سے شکایات موجود تھیں۔ اوپن اے آئی نے مفت صارفین کے لیے نیا چیٹ GPT لونا 5.6 ماڈل متعارف کرا دیا ہے۔ نئی اپ ڈیٹ کے بعد صارفین کو پہلے سے بہتر اور تیز جوابات ملیں گے۔